ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل. ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال عز وجل كل شيء أحصيناه في إمام مبين. سلام حضرات گرامی، مجلس عزا برائے فضائل و مسائل ہے. ویسے محرم کی مجالس میں اصول دین، فروع دین سب کا سب سمیٹ کر اذہان عالیہ تک علماء پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مجلسیں محافظ اصول دین ہیں، یہ مجلسیں محافظ فروع دین ہیں، یہ مجلسیں ہی ہیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں. یہ مجلسوں سے انقلاب آ رہے ہیں، یہ مجلسوں سے اسلام کی حقیقت رونما ہو رہی ہے. یہ مجلسوں سے اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا جا رہا ہے. یہ مجلس نہ ہوتی قسم خدا کے اسلام حجاز اور حجاز میں بھی ختم ہو جاتا. یہ مجلسیں ہیں، یہ نام حسین ہے، نام امام عالی مقام ہے. یہ جو دلوں کو زندہ کر رکھا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ رہا ہے. اگر یقین جانیے یہ مولا کا نام نہ ہوتا، یہ مجلسیں نہ ہوتی تو اسلام خود بخود ختم ہو جاتا. اسی لیے شاعر نے بھی کچھ کہا تھا، اس کے مفہوم کو میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں شاعری پڑھنے نہیں آیا ہوں. منظوم ایک الگ جگہ ہوتی ہے. عزیزان گرامی، مفہوم یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو
کہ مجلس نہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو دنیا میں مجلس ہی نہ ہو تو یقین جانیے پوری دنیا یزید ہو جائے گی. پوری دنیا یزید ہو جائے گی. یہ مجلس ہے جو ہمیں ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر بات کرنا سکھاتی ہے. یہ مجلس ہے, یہ مجلس اعزا ہے. ظالم کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. یہ مجلس اعزا ہے. یہ مجلس نہ ہوتی تو ہمیں ہمت تک نہ ہوتی ظالم کے مقابلے میں کچھ کہے. ہوتی نہ ہوتی. یہ کون سکھایا ہے؟ کون سکھایا ہے؟ رات کی تاریکی میں مولا کو بلایا گیا. کب؟ رات کی تاریکی میں مولا کو بلایا گیا. یاد رکھیے گا ہمیشہ باطل تاریکی کا نام ہے. باطل تاریکی کا نام ہے. حق اجالا اور روشنی کا نام ہے. اگر آپ کو اندھیرے میں رکھا جائے زیر زمین میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ جہاں سورج کی کرنیں نہ آتی ہو وہاں آپ کو رکھا جائے اور بتایا جائے کہ اب رات ہے تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے. اب دن ہے کہیں گے ہو سکتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ آپ کو بتایا جائے اب رات ہے تو رہیں گے. جیسے ہی دروازہ کھل جاتا ہے سورج کی کرنیں آئے پھر آپ سے کہا جائے رات ہے تو مانو گے؟ مانو گے؟ باطل ہمیشہ اس تاریک کمرے کے برابر ہے جہاں بتایا جائے فلانی فلاں جیسا ہے مان لیں گے. جیسے ہی دروازہ کھلے گا حق سامنے آ جائے گا پھر مانو گے؟ نہیں مانو گے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جیسے ہی حق آتا ہے باطل خود کو خود ختم ہو جاتا ہے. رات کے بعد دن آتا ہے تو کوئی تو رات کو بھگانے والا نہیں ہوتا, وہ خود کو خود بھاگ جاتا ہے. بھگانے والا نہیں ہوتا, خود کو خود. جنگ میں سورما کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں, بھاگتے نہیں ہیں. سورما نہ ہو تو سورما کے مقابلے میں رکتے نہیں ہیں. رکتے نہیں ہیں. یہ ہم کو باطل ہے. اسی طرح حق باطل ہے. حق کہاں ہے؟ امام کے دہلیز میں. حق کہاں ہے؟ اسی لیے ہمارے گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ امام ہے اور امامت ہے. ہماری گفتگو کہاں پر چلی تھی؟ تین امام کو پہچاننے کے تین صفتیں اب تک ہم نے بیان کی تھی. پہلی صفت کیا تھی؟ امام ظالم نہیں ہو سکتا, قرآن نے بتایا. دوسری صفت علم کو بھاگا. علم کے بغیر امام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ امام جماعت کے لیے ہم پوچھتے ہیں کتنا پڑھا ہے, ایسا ہے نہیں. امام دو طرح کا ہے, ایک معصوم امام ہوتا ہے, ایک غیر معصوم امام ہوتا ہے. لغوی معنی یاد ہے, ڈکشنری والا معنی جو بتا رہے تھے. اصطلاحی معنی کیا تھا؟ ریاست العامہ, یعنی دنیا اور آخرت جس کے قبضے میں ہو. یہ اصطلاحی معنی تھا. لغوی معنی کے لیے بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے علم سے پرکھا جائے. کس سے پرکھا جائے؟ علم سے پرکھا جائے. اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہو تو اہمیت ہے. ڈاکٹر اہمیت ہے, انجینئر اہمیت ہے. ایسا ہے نہیں ہے نا؟ اب آئیے, یہی علم کی دو قسمیں ہیں. یہ علم جو حاصل ہو رہا ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ یہ علم
اکتسابی ہے، کسبی ہے۔ کسبی کا معنی کیا ہے؟ حاصل کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اسکول کے بعد کالج، کالج کے بعد یونیورسٹی، یا کیا ہو رہا ہے؟ حاصل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حاصل کر رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم اکتسابی، علم کسبی، حاصل کرنا ہے۔ بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اسکول کو۔ کون سی اسکول جا رہا ہے؟ اچھی اسکول کو، اور اچھی اسکول۔ کس لیے؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم حاصل ہو، علم ہمیں مل جائے، کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا، کیا بنے گا؟ انجینئر بنے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کسبی، علم حاصل کرنا۔ اس کے مقابلے میں ایک علم ہے، علم لدنی۔ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ حاصل نہیں کرتا بلکہ لے کر آتا ہے۔ علم جو وہ لے کر آتا ہے، جو حاصل کرتا ہے وہ محدود رہتا ہے، جو لے کر آتا ہے وہ نامحدود ہوتا ہے۔ پانچویں امام کا زمانہ ہے، راہب سال میں ایک مرتبہ پایا جاتا تھا۔ سنا ہوا واقعہ ہے نا؟ سال میں ایک مرتبہ پایا جاتا تھا۔ اس سال جب باہر آیا تو پانچویں امام وہاں موجود تھے۔ راہب نے سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام کی طرف دیکھا، یہ تو عجیب منظر ہے، عجیب روز باتیں ہو رہا ہے۔ پوچھا انت عالم، کیا تو عالم ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیوں امام نے یہ جواب دیا؟ میں جاہل نہیں ہوں، کیوں امام نے یہ کہا؟ امام عالم ہے نہیں ہے؟ علم ہے نہیں ہے؟ امام نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہب کے ذہن میں جتنے علم تھے وہ محدود تھے۔ راہب کے ذہن میں جتنے بھی علم تھے وہ محدود تھے۔ اگر مولا کہتے میں عالم ہوں تو اس کے ذہن میں جتنے علوم تھے اتنے علوم کے عالم تھے۔ مولا نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی جو تیرے ذہن میں علوم ہے اس سے بھی آگاہی رکھتا ہوں، جو تیرے ذہن میں علوم نہیں ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مولا نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ علم کی بات ہے، علم لدنی۔ علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی طرف آئیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ترتیب دیکھیں، قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ پہلے کیا آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ معجزہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعجاز۔ قرآن کا ہر حرف معجزہ۔ پہلے کیوں آیا، بعد میں کیوں آیا، یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا دوسری جگہ پر؟ سورہ ملک کی دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ پہلے کیا اللہ نے خلق کیا ہے؟ موت کو خلق کیا ہے، پھر کیا خلق کیا ہے؟ حیات کو خلق کیا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ موت، پھر کیا کہا؟ حیات۔ تفسیر لکھنے والے بھی عجیب و غریب مفسرین ہیں۔ پہلے کیا خلق ہوئی؟ موت، پھر کیا خلق ہوئی؟ حیات۔ ارے موت ہے، حیات ہے، حیات کے بعد موت ہے، موت کے بعد حیات ہے۔ بتائیے، پہلے حیات ہے نا، پھر موت ہے، پھر حیات ہے، پھر یہ اب کیا ہے؟ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں حیات ہے یا نہیں ہے؟ حیات ہے، تو پھر موت کے بعد حیات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حیات موت کے بعد ہے۔ قرآن کا تقدم و تاخر، پہلے کیا آنا بعد میں کیا آنا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ حیات نہیں ہے، یہ حیات نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد جب وہاں پر قدرت سلطنت کیا ہے؟ سلطنت عامہ فی دنیا والآخرہ، یہ مظہر حکومت ہے۔ آئمہ وہاں دیکھیں گے پھر حیات ہے، حیات
سلطنت عامہ وہاں ملے گی، مذہب حکومت مولا کائنات وہاں ہے، مولا حسین کی حقیقی حکومت وہاں ملے گی. اسی لیے حیات خطبت آپ کو دیکھ رہے ہیں قرآن نے کیا کہا؟ الرحمن. رحمان کون ہے؟ اللہ ہے. علم القرآن، کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. لفظ قرآن آیا ہے، لفظ قرآن آیا ہے. لفظ قرآن معمولی ہے؟ لفظ قرآن معمولی ہے؟ قرآن ہے کیا؟ تھوڑا سا پیچھے آئیے، تھوڑا پیچھے آئیے. سلیمان نبی کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ؟ حضرت سلیمان کا زمانہ. ہدہد آیا، خبر پہنچایا. کیا خبر دی؟ ملک سبا. کیا ہے خبر؟ بلقیس. بلقیس بلقیس کی حکومت ہے. حضرت بلقیس کی حکومت ہے. ہدہد میری حکومت کے مقابلے میں اس کی کیا حکومت ہے؟ نہیں حضور، وہاں کیا ہریالی ہے، وہاں کیا سسٹم ہے، کیا تخت ہے، کیا تاج ہے. بلقیس بیٹھی ہوئی ہے. کون بیٹھی ہوئی ہے؟ بلقیس بیٹھی ہوئی ہے. حضرت سلیمان کچھ بھی مرد تو تھے، ہاں بیٹھی کون ہے؟ بلقیس. آؤ بھائی جن آئے، 1 2 3. کب تک لاؤ گے بلقیس کا تخت اٹھا کر؟ حضور آپ تخت پہ بیٹھے ہیں نا، میں آخری منزل کی بات کر رہا ہوں، آخری تو پہلے کی شو. جن آیا، کیا کہا؟ حضور آپ تخت پہ بیٹھے ہیں، آپ کے اٹھنا پھر بیٹھنا اتنے میں لے کے آ رہے ہو. ایک شخص اور آیا، آنے کے بعد کیا کہا؟ حضور علی میں خدمت میں ہوں، میں خدمت میں ہوں. پلک چھپک کے بدلے کیا ہو؟ یہ کون تھا؟ آصف بے برقیہ. جنوں میں تھا انسانوں میں تھا؟ جی جنوں میں تھا یا انسانوں میں تھا؟ انسانوں میں تھا. انسانوں میں تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس من کتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. تو قدرت علمیہ ہے، تھوڑا سا قدرت علمیہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ پلک جھپکنے پر بلقیس کا تخت لے کر آتا ہوں. کیا تھا؟ علم تھا. علم ہے تو تخت پلک جھپکنے پر آ سکتا ہے. علم ہے تو تمہاری اہمیت ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تمہیں تمہاری ہمت پہ تولا جاتا ہے، تمہاری جہالت پر کبھی تولا نہیں جاتا. معاویہ اور علی، مولا علی میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. عزیزان گرامی، جب ایک کوفی اونٹ لے کر، اونٹنی لے کر، اونٹنی لے کر شام آ گیا تو ایک شامی نے اس اونٹ کی رسی کو لے لیا اور کہا یہ میرا اونٹ ہے. کیا کہا؟ یہ میرا اونٹ ہے. یہ معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے کیا کہا؟ گواہ لے کر آؤ. شامی کہاں کا تھا؟ شام کا تھا. کہاں پکڑا؟ شام میں پکڑا. وہ غریب کہاں کا تھا؟ کوفے کا تھا. کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں، کیا کرتا؟ اب گواہ 50 آ گئے. گواہ کتنے آئے؟ تو حضرت نے کس کی طرف حکم دے دیا؟ شامی کی طرف دے دیا. تو کوفی نے کہا حضور یہ 50 لوگوں نے گواہی کیا دی ہے؟ گواہی کیا دی ہے؟ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے. حضور دیکھ لو یہ اونٹ ہی نہیں، یہ اونٹنی ہے. یہ اونٹ ہی نہیں، اونٹنی ہے. کوفی جانے لگا تو معاویہ نے کہا ادھر آ، تیرے سے کام ہے، ادھر آ، تیرے سے کام ہے. کیا کام ہے؟ جا کر اپنے مولا سے بتانا میرے پاس ایسے 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے جن کو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں معلوم ہے. کیا بات ہے؟ اونٹ اور اونٹنی میں فرق معلوم نہیں ہے. یعنی جہالت پر، اپنی قوم کی جہالت پر جو فخر کرے اسے معاویہ کہتے
جھپٹنے پر کہاں سے کہاں تک لایا، کہاں سے کہاں تک. حضرت سلیمان کی حکومت کہاں تھی؟ پہلے تک کیپٹل سٹی کہاں تھی؟ فلسطین میں. ملک سما کہاں تھا؟ یمن میں. یمن اور فلسطین کا فاصلہ کتنا ہے؟ 2 ملک بیچ میں ہے، سعودی عرب اور اردن، جارڈن. یہ 2 ملک کراس کر رہا ہے تب ایک دوسری جگہ پہنچتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کہاں سے کہاں پہنچے؟ پلک جھپکنے پر جانے کرا گیا، تختے بلقیس نے کرا گیا. اس کے پاس کیا تھا؟ تھوڑا سا علم تھا کتاب کا. کون سی کتاب کا علم تھا؟ کون سی کتاب کا علم تھا؟ زمانہ کون سا ہے؟ سلیمان نبی کا. سلیمان نبی کے زمانے میں کون سی کتاب چلتی تھی؟ موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے درمیان سلیمان نبی آئے تھے تو کتاب کون سی چلتی تھی؟ تورات. تورات میں کیا ہے؟ صرف کتاب ہے. اور اس علموں میں سے علم ذرہ، اور اس علموں میں سے علم ذرہ علم تھا تو عاصم بن بردیا پلک جھپکنے میں لے کر آ گیا. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تورات کا بھی علم ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں انجیل کا بھی علم ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا، ابراہیم کے صحیفوں کا، موسیٰ کے صحیفوں کا 100 صحیفے اور 4 کتابوں کے علم کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں. نہیں تو قرآن سے پوچھو تیرے پاس ہے کیا؟ قرآن نے کہا کوئی خشکی نہیں ہے مگر قرآن میں ہے، کوئی تری نہیں ہے مگر قرآن میں ہے. قرآن کس کو دیا گیا؟ کس کو پڑھایا گیا؟ خود اللہ نے کہا دیکھو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے میں رحمان قرآن پڑھایا پھر کسی کو خلق کیا. پہلے قرآن پڑھایا پھر کسی کو خلق کیا. اب دنیا تلاش کرے وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ پہلے قرآن سیکھا ہے پھر آیا ہے پھر قرآن پڑھا ہے. پوری تاریخ میں وہ ایک ہی بچہ ایسا ہے جو آغوش رسالت میں آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کہو تو تورات سناؤ، کہو تو انجیل سناؤ، کہو تو زبور سناؤ، کہو تو قرآن پڑھو. جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو رسول نے فرمایا تورات کو موسیٰ سے اچھا پڑھ رہے ہو، زبور کو داؤد سے اچھا پڑھ رہے ہو، انجیل کو عیسیٰ سے اچھا پڑھ رہے ہو، قرآن کو مجھے جیسا پڑھ رہے ہو. عزیزان گرامی وہ مسلمان الگ ہے جو مکی کہہ کر اس کے بعد امی کہہ رہے ہیں رسول جاہل ہے. ہم وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جس کا وفی، جس کا شاگرد یہ ہے کہ قرآن سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے، تورات کو آلے تورات سے اچھا پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. اگر بولنے لگے تو قرآن ہی علی ہے، اگر بولنے لگے تو قرآن ہی علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی علی ہے. بلند سے بلند تھوڑا سا علمی گفتگو سنیں گے. قرآن سے علمی گفتگو سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں مولانا شاعر صاحب، اگر اجازت ہے تو تھوڑی سی علمی گفتگو حضور علی، تھوڑا سا علمی گفتگو سننا چاہیں گے. اس لیے کہ علمی گفتگو کے لیے مزہ بھی لینا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی. گلاس ہے پانی کا، اگر میں کہوں گلاس میں پانی ہے، تصور کیا جا رہا ہے کتنے گلاس پانی ہے؟
100 گرام 200 گرام 200 ml 500 ایسا ہے نہیں ہے. اگر میں کہوں جگ میں پانی ہے 1 گھنٹے تک آتا ایسا ہے نہیں ہے. مثلا انجینئر صاحب کھڑے ہیں, میں ان سے کہوں کہ ان کے اندر انجینئرنگ کا علم ہے, ایسے ہی کہتے نہیں کہتے نا, ایسے ہی ہوتا نہیں ہوتا. اب آئیے قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے تمہاری طرف قرآن کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ اس میں آیات محکمات ہیں, ہن ام الکتاب, اور وہی کیا ہے؟ کتاب کے اصل ہے. پھر اسی کتاب میں آیات متشابہات ہیں. کون سی آیات؟ آیات متشابہات ہیں. اس کا علم صرف و صرف اللہ کو ہے یا والراسخون فی العلم کو ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ایک بڑا آج یاد کرو, والراسخون فی العلم, یاد کرو وہ دو, والراسخون فی العلم, والراسخون فی العلم, والراسخون فی العلم. یہ کون ہے؟ والراسخون فی العلم علی ہے, والراسخون فی العلم علی ہے, والراسخون فی العلم علی ہے, والراسخون فی العلم. اب آئیے میں نے کیا کہا؟ گلاس میں پانی, والراسخون فی العلم کا ترجمہ کرو, کر دو. میں ان کے اندر علم ہے تو یہ انجینئر ہے, ان کے اندر علم ہے تو ڈاکٹر ہے. یہ بچہ ابھی بچہ ہے, یہ بچہ ابھی بچہ ہے, یہ بچہ ہے اب یہ جو ہے یہ جب پیدا ہوئے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. سورہ کہف میں اللہ کہہ رہا ہے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے ہے, ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں جانتے. پھر دھیمے دھیمے ان کے اندر علم آتا ہے تو والراسخون فی العلم, وہ اللہ کہہ رہا ہے متشابہات کا علم اللہ کو ہے یا ان کو ہے جو علم میں ہے. علم میں ہے. عزیزان گرامی نے کہا جن کے پاس علم ہے, جن کے اندر علم ہے نہیں وہ علم ہے. گلاس میں پانی ہے, یہ گلاس میں پانی ہے تو 200 گرام ہے, اس کے اوپر کا حصہ سوکھا ہے نہیں ہے, کنارے سوکھے ہیں. کیوں؟ پانی اس کے اندر ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں پانی کی مقدار میں معلوم ہو رہی ہے 100 گرام ہوگی, 200 گرام ہوگی, 500 گرام تو نہیں ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہی میں کہوں پانی کے اندر گلاس ہے, پانی کے اندر گلاس ہے تو تصور کر سکتے ہو پانی کتنا ہے؟ نہیں معلوم, 1 لیٹر بھی ہو سکتا ہے, 5 لیٹر بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے سمندر میں گلاس ہو, ممکن ہے سمندر میں گلاس ہو. عزیزان گرامی اگر یہ سمندر میں ہو, پانی میں ہو تو اس کے اندر بھی پانی ہوگا, اس کے باہر بھی پانی ہوگا, اس کے کنارے میں بھی پانی ہوگا. پانی میں گلاس ڈوبا ہوگا تو پانی ہی پانی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا علم, قرآن کا علم متشابہات کا علم یا میں اللہ جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ہے, جو علم میں ہے. علم میں ہے, علم کے اندر نہیں, یہ علم کے اندر ہے تو اس کے علم کا اندازہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا. خدا ہے کون؟ یہ مولا علی نے دیکھا ہے, جو کوئی دیکھ نہ پایا علی نے دیکھا ہے. پڑی جو نہج بلاغا تو لگا یوں دنیا, بنا رہے تھے علی یا علی نے دیکھا ہے. علی کا لقب اسی لیے تو ہے عین اللہ, علی نے ان آنکھوں سے چہرہ بطول دیکھا ہے. اے نبی, اے نبی, اے نبی, جب البدر جب سلوات. اب علم میں امام کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیوں نہیں لگا سکتے؟ ان کے اندر علم نہیں, کیا علم کے اندر ہے تو کتنا علم ہے.
پوچھو اے علی تمہارے پاس علم کتنا ہے؟ تو مولا نے فرمایا خطبہ شخصیہ میں یا نحدرو انی السیل، میں وہ ہوں جس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، ولا یرقا الی الطیر، کوئی دنیا کا ایسا عالم نہیں ہے جو میری بلندی پر پرواز سکے، کوئی نہیں ہے جو میری بلندی پر آ جائے۔ یہ کون ہے؟ راسخون فی العلم، انہوں کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے اندر علم ہونا، ان کے اندر علم ہوتا تو پتا چلتا مقدار کیا ہے، کتنے کلو ہے، یہ خود علم میں ہے تو کیسے پتا چلے؟ خود علم میں ہو تو پتا نہیں چلتا، مقدار معین نہیں ہو سکتی۔ ان کا ہر کنارہ علم ہے، علم میں غرق ہے، سراپا علم ہے، سراپا علم ہے، سب کچھ علم ہے، علم یگانی ہے، علم علی ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا لیطمئن قلبی، مولا اے میرے اللہ اے میرے سید یہ تو بتا دے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، یہ مقام ہے، اولو العزمی ہے۔ کیوں؟ اگر زندہ ہوتے دیکھ لوں یقین میں اضافہ ہو جائے۔ علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اگر یقین کے پردوں کو ہٹا دیا جائے ذرہ برابر بھی یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ اور کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین الیقین علی ہے، عین یہ علمی صفات ہے ائمہ علیہ السلام، جس کے سلسلے عشرے پڑھ لو مکمل نہیں ہو سکتے، عشرے پڑھ لو مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ علم ہی علم ہے۔ وسیعت سلیمان کا پاور یہ ہے، پلک جھپکنے پر تخت بلقیس کو لے کر آ جائے۔ مولا کائنات کا علم اندازے سے باہر ہے، امام کا علم اندازے سے باہر ہے، کنکری کو منہ میں رکھے اور دے دے۔ مولا ایران کا بیٹھے فارسی میں بات کر رہے ہو، مولا کون سے امام؟ 10ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، ایران سے بندہ آیا، مولا نے اسے فارسی میں بات کی، واپس چلا گیا، ترکی آیا، ترکی میں بات کی، وہ بھی واپس چلا گیا، عالم ترک تھا، بات کی اس کے اپنے لہجے میں بات کی۔ اردو بھی ہے نا، یوپی کی اردو الگ ہے، دکنی اردو الگ ہے، لہجہ تبدیل ہے، تو مولا اس کے اپنے لہجے میں بات کی۔ مولا کہاں چلے گئے تھے؟ مولا کہاں چلے گئے تھے؟ ایران میں کتنے سال تھے؟ ترک میں وہاں کتنے سال تھے؟ مولا نے کہا کنکر بولا، کنکر زبان پہ رکھا، کلے کنکر کو اپنے زبان پہ رکھ دے، اپنے زبان پہ رکھ دے، کنکر اپنے زبان پہ رکھا، تمام دنیا کے لہجوں سے آشنا ہو گیا، تمام لہجوں سے آشنا ہو گیا، تمام زبانوں سے آشنا ہو گیا۔ یہ ہے علم ائمہ، یہ ہے علم ائمہ، یہ ہے قرآن کا علم، جن کے گھر میں کوئی کچھ دیر کے لیے کنیز ہو جائے تو جب باہر آتی ہے تو قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہے، قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہے۔ یہ وہ ہے عزیزان گرامی، وصایت کے کچھ نشانیاں ہیں۔ اب میں ہماری بحث کہاں تھی؟ امامت پہ کہاں تک ہم لوگ چلے تھے؟ امامت شناسی میں، امام کو پہچاننا، امام کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ علم تھی۔ اب علم کی باتیں ہو رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہونے والی ہے، علم جو ہے ختم ہی نہیں ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کی کون سی بات ہے؟ جسم، سنو گے جسم، جسم کی تو بات ہی الگ ہے۔ علی کا جسم سمجھو گے عزیزان گرامی، جس میں مولا کائنات ایک معجزہ ہے،
جس میں مولا کائنات موجودہ ہے. میں سوچ رہا ہوں اس جسم کے سلسلے میں پڑھوں تو کیا پڑھوں، اس لیے کہ جس کی آنکھ کو دیکھا جائے تو عین اللہ ہے، جس کے کان اذن اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا سراپا نفس اللہ ہے، جس کا سراپا پورا نفس اللہ ہے. یعنی عزیزان گرامی، اگر تمہیں رحم پروردگار دیکھنا ہو تو علی کے گود میں آ جاؤ، اگر تمہیں اللہ کا کرم دیکھنا ہو تو کرم اہل بیت کو دیکھ لو، اگر اللہ کی رضایت ہونا ہو تو علی کو راضی کر لو. عزیزان گرامی، یہی تو کل میں نے کہا تھا. جابر سے کیا کہا پانچویں امام نے؟ یا جابر ہو ان اللہ اقدر، کیا کہا؟ ان اللہ اقدر ما نرید. کیا کہا؟ ان اللہ اقدر ما نرید. یعنی کیا ہے؟ اے جابر، اللہ وہ مقدر بناتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. اے جابر، اللہ وہ مقدر بناتا ہے، وہ تقدیر کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. کیا ہے؟ راہ آیا تھا نا کہ یا رسول اللہ بچے نہیں ہیں، یا رسول اللہ بچے نہیں ہیں. رسول نے بھی کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، رسول نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے. باقی لوگ نے کیا کہا؟ یا جابر ہو، اے جابر، اللہ وہ تقدیر بناتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. چھوٹا بچہ اگر کیا کہا؟ میں نے ایک دیا، میں نے دو دیا، میں نے تین دیا، میں نے چار دیا، میں نے پانچ دیا، سات دے دیا، میں نے سات دے دیا تو سات مل گئے، ملے نہ ملے. کیا جابر ہو ان اللہ اقدر ما نرید. اے جابر، جو ہم چاہتے ہیں اللہ وہ مقدر بناتا ہے. ابھی 3-4 سال پہلے، ابھی حال ہی میں، انہیں 3-4 سالوں میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں وہاں پر مسجد مقدس میں 8ویں امام کی نگری میں آپ ہیں، 8ویں امام کی نگری میں ایک جالی ہے، شفا والی جالی. 6 سال کی پاکستانی بچی پیدائشی اندھی تھی. پیدائشی اندھی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے قسمت میں، اس کی تقدیر میں آنکھ نہیں ہے، اس کی تقدیر میں آنکھ نہیں ہے. اس جالی کو ماں بچی کو قریب لے کر گئی کہ مولا رضا دنیا تمہارا حرم دیکھ رہی ہے، دنیا تمہارا جنت جیسا حرم دیکھ رہی ہے، میری 6 سالہ بچی یہ حرم نہیں دیکھ رہی ہے. کیا بتا دے؟ یا جابر ہو، یا جابر ہو ان اللہ اقدر ما نرید. جو ہم چاہتے ہیں وہ مقدر بنتا ہے. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، بچی نے آنکھیں کھول کر کہا ماں میں بھی دیکھ رہی ہوں، ماں میں بھی دیکھ رہی ہوں. عزیزان گرامی، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ سوال پڑے فاصلہ ہے عرش اور مشہد کے بیچ. 2 قدم پر ہے اثر سہنے شفا کے واسطے، 2 قدم پر ہے اثر سہنے شفا کے واسطے. جانے کس نے آ کے میرے سر پہ رکھا اپنا ہاتھ، جانے کس نے آ کے میرے سر پہ رکھا اپنا ہاتھ. دے رہا تھا میں علی کو فاطمہ کے واسطے. ارے ہائی علی، ہائی علی، ڈبل بلند سے بلند سالوں لوگوں کو شفا ملتی ہے. ایک چوکھٹ تو ہے ہمارے پاس، تقدیروں کو بدلنا، مقدر صبرتی. یہاں ابھی واقعہ بھی ذہن نہ گیا.
कोशिश किए। पहले ईरान का इंकलाब है 40 साल में, कितने साल? 40 साल ईरान में इंकलाब से पहले सारे डॉक्टर्स या इंडिया के होते थे या पाकिस्तान या बांग्लादेश से। जैसे आज सऊदी में काम कर रहे हैं लोग जाकर, इंकलाब से पहले ईरान में जाकर काम करते थे, ईरान में जाकर काम करते थे, पैसे कमाते थे। एक मौजूदा बताऊं, इल्मी मौजूदा, सारे डॉक्टर्स बाहर में होते थे, अक्सर इंजीनियर्स भी ऐसे ही, सारे बाहर में होते थे। जैसे ही हुकूमत अली वालों की आई, हुकूमत जैसे ही उलमा की अली वालों की आई, पूरी तरह से इंकलाब इस्लामी जब रूनुमा हुआ, मुझे ईरान के 15 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? 15-16 साल हो गए हैं। मेरे जाने से बहुत पहले कोई भी डॉक्टर बाहर का नहीं है, कोई भी इंजीनियर बाहर का नहीं है, सबके सब वहीं के हैं। वो कैसे ऐसे हो गए? इसलिए कि अली की तर्ज से हुकूमत चल रही है। अली आयतुल्लाह का नाम है, अली आयतुल्लाह का नाम है। उनकी तर्ज से, उनके चाहने वाले से हुकूमत चल रहा है। तो डॉक्टरी एक इल्म है तो इल्म पहला, इंजीनियर एक इल्म है तो इल्म पहला। इतना फैल गया, अब खुद कफा हो गया है, किसी की जरूरत नहीं है। ये इल्म दुनिया, ये चाहने वालों की तरह बंजना पल्ली में डॉक्टर की जरूरत है तो अपना डॉक्टर होना चाहिए। हर वो फन जिसकी जरूरत होती है जिंदगी में, वो हमारे पास होना चाहिए। ये आने वालों का मशहद की बात हो रही थी, तो क्या कहा मैंने, एक इंजीनियर जो है बाहर से आया हुआ था, तेहरान में कोई काम चल रहा था, बड़ा काम चल रहा था, तो बाहर से बुलाया गया था यूरोप मालिक से। वो आया था, आने के बाद इंजीनियरिंग का उसने अपना पूरा काम उसने तमाम किया। अब उसका खत्म होने के बाद वापस जाना था उसको, तो उसने एक ईरानी दोस्त से कहा कि मैं कुछ घूम लो, कुछ देख लो, यहाँ पर कुछ देखने की जगह है या नहीं है। तो ईरानी ने कहा कि है, मशहद भी है, कुम भी है, इस्फहान है, फलाफला शहर है। तो मशहद में क्या है? मशहद में हजारों लोग आते हैं, वहाँ पर लोगों को शिफाएं मिलती है, वो सब कहाँ पहले मशहद चलते हैं। तो वो इंजीनियर भी कुछ है, वो दरवाजे के पास आया जहाँ लोगों को शिफाएं मिलती है। मेरा कोई अपना हाथ धागे से, रस्सी से बांध कर जाली में बांधा, इसका भी दिल हुआ, हाथ को बढ़ाया, मेरा हाथ यूरोप से आया था, ईसाई था, मसीही था, हाथ बांध दिया गया। कुछ देर बाद फोन बजने लगा, फोन को उठाया, अपने दोस्त को दे दिया, मैं फोन में बात नहीं, हाथ बांधा, फोन आते जा रहे हैं। देखा घर से नंबर है, उसने उठा लिया, उसके दोस्त ने उठा लिया। क्या बात है, क्या मसला ये है कि मेरे शोहर ने तूस से, कहां से? खुरासान का नाम, उस शहर का नाम पहले तूस हुआ करता था, तूस से एक अजीब डॉक्टर को भेजा हुआ है। क्या मतलब है? हमारा एक बच्चा था, 8-9 साल का हो गया था, बच्चा बिस्तर से अपने आप को पलटा नहीं सकता था, समझ में नहीं बात, करवट ले नहीं सकता था। हमने अमेरिका, लंदन, पूरी जगह इलाज कर दिया, ना इलाज है, ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा हुआ। तब कोई बात हुआ तो मैंने दरवाजा खोला कि कौन है? कहा मैं दूर से आया हूँ, तेरा शोहर भेजा है, मैं डॉक्टर हूँ, तभी जैसे ही पहुंचे वो बाहर चले गए बाहर। मैं दरवाजा बंद करके मुड़ के क्या देखी, मेरा बच्चा चलता हुआ मेरे पास आ रहा है, मेरा बच्चा चलता हुआ मेरे पास आ रहा है। रस्सी को खोला गया, वहीं खड़े होकर उसने कलमा पढ़ते हुए शिया बन गया। अब बताइए, इस्लाम तलवार के जोर से पहला है या अहले बैत की करामात से पहला है? तलवार के जोर से पहला है या अहले बैत के करामात से पहला है? जाने गिरामी, इल्मुल इमाम, इमाम का इल्म कितना होता है अंदाजे के बाहर है।
मामून पढ़ा लिखा था, 8वें इमाम का जमाना है, मामून पढ़ा लिखा था नहीं था, वाकई बढ़िया बढ़िया क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था, बस मैं आखिरी मंजिल पर हूँ। मामून कौन था? पढ़ा लिखा था, 8वें इमाम के जमाने में बादशाह पढ़ा लिखा था। जब वो पढ़ा लिखा था तो उसने सोचा कि एक ही वक्त में कई जानने वालों को ले आओ। इमाम है, कुरान के बारे में जानते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं, दूसरे लोगों के बारे में शायद ना जानते हो, उनको भी ले आया। यहूदियों के आलिम को लाया, मसीहियों के आलिम को लाया, कई उलमा को ले आया। अब आके इमाम को बुलवाया कि अब देखते हैं इनका इल्म कितना है, इनका बेवकूफ को क्या मालूम था, इसने अपने अंदर इल्म रखा हुआ था। लेकिन 8वें इमाम कौन है? 8वें इमाम कौन है? जो इल्म के अंदर है, जिसके अंदर इल्म होता है वो महदूद होता है, जो इल्म में होता है वो लामहदूद होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब क्या मालूम था उसको? कब आए, बैठे, महफिल सजी, सारे मर्दों को बुलवाया, शहर मर्दों को बुलवाया, बड़े दिखों को बुलवाया, सब बैठे हुए थे। रासुल जादूद आया, यहूदी था, उसके बाद जासरीन आया जो मसीही था। सवालात हुए, मौला जवाब देते गए, सवालात हुए, मौला जवाब देते गए। टाइम कम है, सवाल जवाब का मैं बोलूंगा नहीं, बस मसीहियों के बारे में ये कहा कि सवाल जवाब के दरमियान ईसा नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे। वो जासरीन ये सोचता था कि ईसा अरब हैं, अरब के बेटे हैं और हमारे हैं, तो उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। ईसा के बारे में वो कायमुल लैल और साइमुल तहर थे, बोलता रहा। फिर मौला ने कहा वो किसके लिए नमाज रोजा रखते थे? परेशान हुआ, फिर आखिर सारे के सारे मगलूब हुए, कलमा पढ़ लिए। तब उसने कह दिया कि अहले बैत से कोई जीत नहीं सकता। अहले बैत से जब जीत नहीं सकते थे तो क्या करते थे? जुल्म। ये रवैया है जालिम का, जालिम का तरीका है। इसको हराओ, किस तरह से हराना है? जलील करके हराओ। जलील नहीं हो रहे हैं तो क्या करो? प्रोपेगेंडा करो, झूठ तोहमतें डालकर पहनाओ। अंबिया की वाक़ियात है नहीं है, झूठ तोहमत लगाओ, तब भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। जुल्म, शहीद कटा, साथे नहीं है। मैं ये 3 तरीके बता रहा हूँ आपको जालिम के। पहला तरीका क्या है? हराओ, नहीं हार पा रहे हैं तोहमत लगाओ, तब भी जलील नहीं हो रहे हैं, शहीद करना। ये अंबिया के साथ भी हुआ, आइमा के साथ भी हुआ। जब यजीद ने देखा मेरी हुकूमत की यहां पर नाकामी है कि हुसैन जैसा शख्स खड़ा हुआ है, तो उसने भी वही रवैया इख्तियार किया जो शैतान वाला रवैया है। पहले क्या कहा? ये बागी है, ये बागी है, तोहमत लगाया। उसके बाद नज़रे आदा में आ गए, करबला तक पहुंचा लश्कर। मिन्नत बिल्ला, जिल्लत हमारे से दूर है, बचेंगे तो भी अजीज बनेंगे, शहीद भी हो जाएंगे तो अजीज रहेंगे। करबला के मानने वालों का यही शार है, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। कि कम अफराद पर मुश्तमिल लश्कर 4 मुहर्रम में नजर ना हो। दिल तो कर रहा था 4 मुहर्रम की भी वाक़यात बताऊं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। असहाबे मौला हुसैन की बड़ी फजीलत है। बीबी ज़ैनब ने कहा था, भैया लश्कर पे लश्कर आ रहा है, कभी 4000 के मुश्तमिल लश्कर आया, कभी 2000 का आया। मालूम है एक मर्तबा आज का ही दिन था, 4000 पर मबनी लश्कर आवाजें देता हुआ करबला की जमीन पर पहुंच गया। ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया, ऐ मेरे माँ जाया, क्या कोई हमारा जानने वाला नहीं है? तो मौला ने कहा, और रुक जाओ, मैंने भी एक फकीह को खत लिखा है, वो भी आने वाला होगा। अज़ादारो
ایک مرتبہ وہ بھی گھڑی آئی، ایک بڑے سوار خیام حسینی کے قریب آیا، آنے کے بعد سلام دیا، فضا دوڑی ہوئی زینب کے خیمے میں پہنچی، شہزادی دعا قبول ہو گئی، فقیہ حسین حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں، زینب بے چین ہوئی، کہا اما فضا ابن کی سلامی میرا فقیر حسین، میرے حسین کے فقیر تک میرا سلام پہنچاؤ، جیسے شہزادی کا سلام حبیب کے کانوں تک پہنچا، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا، شہزادی آ گئی غلاموں کو سلام دیتی ہے، اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر فارس بن کر آئے، کمر کی طاقت بن کر آئے، اللہ اکبر، نرد آدھا میں دشمنوں کے جھرمٹ میں کوئی پھنس جائے، وہاں اس کا نام لے کر کوئی پکارے، تبھی ایک امید جاگ جاتی ہے، اللہ اکبر، کربلا والوں کی ایسی امید کا نام حبیب ہے، اللہ عزادارو، حبیب کون ہے؟ حبیب جیسے ہی کربلا میں آئے تھے تو بنی ہاشم کے خواتین کے چہروں پر مسکراہٹیں آئی تھی، حسین کی آرزو بڑھ گئی، اللہ دوستی کی راج رکھ لی، حبیب نے اپنے آپ کو جو کربلا پہنچایا، عزادارو، ایسے حالت میں بھی کوئی کربلا پہنچاتا ہے، ہزاروں کے لشکر پر مشتمل نگرانی ہے، کوئی کوفے کے باہر نہیں جا سکتا، ایسی اسنا میں بھی حبیب نے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا ہے، قیامت تک کا، قیامت تک کا سلام حبیب کی خدمت میں ہے، عزادارو، حبیب پہنچے، حبیب نے ایک مرتبہ شب عاشور تمام اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا، دیکھو حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین علی مرتضیٰ کا دلبند ہے، جگر گوشے رسول اعظم ہے، حسین وہ ہستی ہے جس کے وجود سے دنیا قائم ہے، ہماری حیات میں ایک کھروچ بھی حسین کو لگ نہ پائے، عزادارو، معلوم ہے ایک موقع ایسا بھی آیا، صبح نمودار ہوئی، جنگ شروع ہوئی، ایک لعین نے کمان میں تیر کو جوڑا، ابن سعد نے کہا، اے لشکر والو گواہ رکھنا، میں پہلا تیر چلا رہا ہوں، حسین کے لشکر کی طرف پھینکا، عزادارو، جنگ کا آغاز ہوا، ہر گئے، ہر کا بیٹا نے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے دوست محبوب کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا، سلام آپ پر میرے مولا، مولا اجازت دے دیجئے، مولا قربانی کا وقت قریب آ گیا ہے، حسین کا سر جھکا، حسین نے کہا، میرے کہنے پر تو آ گئے ہو، اے میرے دوست اس وقت پہنچے ہو، میں سفرے میں کوئی چیز وحید نہ کر سکا، اے میرے دوست تم بھی میرے سے جدا ہو رہے ہو، ہاں چلے جاؤ، میرے نانا تمہیں سیراب کر دیں گے، اللہ اکبر، وہاں پر سفرہ اب تمام ہونے والا ہے، ختم نہیں ہونے والے سفرے میں تمہیں بٹھا دیا جائے گا، حبیب ابن مظاہر تلوار کو بے نیام کیے، عزادارو، حسین کے لشکر کا سب سے زیادہ عمر والا تاریخ میں حبیب ابن مظاہر لکھا گیا ہے، لیکن نیچے یہ بھی لکھا ہے، شجاعت حبیب اس قدر بالا تر تھی، مختلف روایتیں ہیں، سب سے زیادہ کی مقتل میں روایت حبیب نے 80 ظالمین کو واصل جہنم کیا، یہ مذاق نہیں ہے، کربلا تک پہنچنے میں، کوفہ سے کربلا تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا، گرمی کا موسم تھا، بڑی عجیب گرمی تھی، اللہ آپ کو اس سال کربلا کی زیارت نصیب
نصیب فرمائے، 40 پہ زیارت نصیب فرمائے۔ آج اس سال کی 40 کی زیارت بہت گرمی میں ہے، جائے آپ دیکھیں کتنی گرمی ہے، لیکن سبیلے پانی کی ہے، ہزاروں سبیلے کھانے کے فراوان ہے، ضرور جائیے گا، پیسے کربلا کے لیے جمع کیجیے۔ علامہ اہل العلوم کہتے ہیں حج غریب کو واجب نہیں ہے، کربلا کے لیے پیسے جمع کر کے رکھیے گا، کربلا کے لیے پیسے جمع کیجیے۔ آزادانو کربلا کی زیارت آپ کو نصیب ہو، اللہ کوئی غم نہ دے۔ حبیب کوفے سے تو پہنچ گئے، کتنا تھکے ہوں گے حبیب، کتنا تھکے ہوں گے، لیکن جیسے ابراہیم کی زیارت کی ہوگی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ شجاع تھا صدی خاندان کا علیم، ہم پہنچے جنگ کرتے رہے، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، کتنا لڑتے کتنا لڑتے۔ ہزاروں ہزاروں پر لشکر قریب آیا، کوئی حبیب پر وارے کر رہا تھا، کوئی نیزوں سے، کوئی تیروں سے، کوئی تلواروں سے۔ ایک مرتبہ حبیب نے آخری سلام دیا، نینوا کے زمین پر آ پڑے، حسین اپنے دوست کے قریب پہنچے، پہنچتے ہی حسین نے اپنے آپ کو اپنے دوست پر گرایا۔ حسین سینے سے حبیب کے قریب پہنچے، حبیب آنکھوں کو کھولے تو کیا دیکھا؟ ایک طرف عباس ہے، ایک طرف اکبر ہے، ایک طرف حسین ہے۔ مجھے نہیں معلوم حبیب کی کس قدر اہمیت ہے، جاتے ہوئے بھی بنی ہاشم کے جوانوں کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کے ہوٹ ہلے، کانوں کے کانوں کو قریب لے جا کر اصحاب جو مانتا تھے انہوں نے سنا، حبیب کہہ رہے تھے دیکھو جب تک تمہارے بدن میں خون کی روانی باقی ہے، حسین اور حسین کے بچوں پر ایک خراش آنے نہ دینا۔ اے حبیب، یہ حبیب تو بار بھی نہیں ہوئی ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، حسین کو یہ خراش نہ آئے۔ ہائے عصر عاشورا، بدن کا کوئی ایسا حصہ نہ کرو جس میں زخم نہ ہو۔ سيعلم الذين هم أي منقلب ينقلبون۔ بارے رہا پروردگار من، مجھے واسطہ ہے ذکر خاص کا مالک، اس قلیل عبادت کا، میرے اپنا اس قلیل عبادت کا مالک، تجھے واسطہ ہے صاحبان حبیب، تو ذکر کے ہے میرے اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ بلنے والے پروردگار ہمارے گناہ کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بلنے والے پروردگار اس عزاداری میں جو اب تک تھے، یعنی پچھلے سال تک تھے، اب نہیں ہے، مالک ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ بلنے والے پروردگار جو اس عزادخانے اور تمام عزادخانوں کی جو مالی تھے، جنہوں نے بنا رکھ کے اس دنیا سے گئے ہوئے ہیں، میرے مالک ان امام حسین کے جواب نصیب فرما۔ بلنے والے پروردگار ہے میرے اللہ تمام مرحومین کو اعلی علین میں جگہ عنایت فرما۔ مالک جو مقروض ہے ان کی قرض و خزانہ غیب سے ادا فرما۔ مالک جو ناولد ہے ان کی گودیوں کو اولاد قرینہ سے بھر دے۔ مالک جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، جو روزگار ہے ان کی روزی میں دن دنیا چگلی ترقی عطا فرما۔ مالک جو مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت دے کر بابا بار بار نصیب فرما۔ باننے والے پروردگار مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجب فرما، اور خاص اصحاب میں ہمیں شمال فرما۔ ماتم حسین یہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے، کربلا والے تیرا احسان
ہے کربلا والے تیرا احسان ہے کربلا والے تیرا احسان ہے یہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے کربلا والے تیرا احسان ہے کربلا اس کی ضیا دے رہا ہے آج بھی دل سے وفا تیرے پرچم کی انوکھی شان ہے کربلا والے تیرا احسان ہے کربلا والے تیرا احسان ہے سرور دیدار جو تو نے کیا حضرت ایوب سے کام ہو سکا تو نے اکبر سا سر بھی دے